مردان ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہاسپٹل جو انڈر گریجویٹس کے لیے ریکگنائز تو ہوتا لیکن پوسٹ گریجویشن کے لیے آج اس کی ریکگنیشن ہو گئی، اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا کہ کیک کاٹے اس کی خوشی میں۔ یہ آج کل جو اناگوریشن ہے یہ ڈی ایچ یو ہاسپٹل جو ہے یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، تو اس میں پوسٹ گریجویشن مطلب ہے کہ اسٹارٹ کرنی ہے، تو ہم نے وہ اسٹارٹ کیے کہ یہ جو جہاں سرجیکل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں مطلب ہے کہ پوسٹ گریجویشن اسٹارٹ ہو جائے۔ اس میں ہمارے پاس فخر الاسلام ڈاکٹر فخر الاسلام ہے، ڈاکٹر سجاد ہیں، تو وہ آلریڈی مطلب یہاں پہ سرجن وہ ہیں اس کے ڈپارٹمنٹ کے، تو یہ جو پوسٹ گریجویٹ وہ ڈپارٹمنٹ ریکگنائز ہو گیا تو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے یہاں پہ اب ٹی ایم او آئیں گے اور یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ وہ اسٹارٹ ہوئے گا۔ تو یہ جو ہاسپٹل ہے یہ آلریڈی ریکگنائز ہے فار انڈر گریجویٹ، اب مطلب ہے کہ پوسٹ گریجویٹ یہاں پہ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو یہاں پہ ٹرینی آئیں گے، اور یہاں پہ جب ٹرینی آئیں گے تو مطلب یہاں کے جو ٹیچنگ اسپتال کی اسٹرینتھ ہوگی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اور جو دیگر فیسلٹیز ہے حکومت کی جانب سے وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے یہاں پہ؟ تو یہ جو ٹیم موز ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، پی جی ایم آئی ہیں وہاں پشاور میں، وہ یہاں بیچتے ہیں، وہ ان کو پیمنٹ وہی کرتے ہیں۔ تو یہ فل پلیج جس طرح آپ کا جو ویژن تھا وہی ہاسپٹل، تو یہ ابھی ہم سرجری سے ہم نے اسٹارٹ کی، انشاءاللہ باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائیں گے۔ جس طرح سر نے بتا دیا، پروفیسر ضیاء الاسلام صاحب نے جو ہمارا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہے اور پرنسپل ضیاء میڈیکل کالج کے پرنسپل، اور آج کل جو ہے نا وہ پالیسی بورڈ کے پروفیشنل جو MTI ہے اس کی چیئرمین بھی ہے۔ ہم ہائی تھینکفل ہے پروفیسر ضیاء الاسلام صاحب کے کہ اس کی کافی محنت اور کوششوں سے مردان ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہاسپٹل جو انڈر گریجویٹس کے لیے ریکگنائز تو ہوتا لیکن پوسٹ گریجویشن کے لیے آج اس کی ریکگنیشن ہو گئی، اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا کہ کیک کاٹے اس کی خوشی میں، اور سارا جو ہمارا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے جتنی بھی انچارج آف دی یونٹ ہے ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے اور ان کی انتھک محنت سے DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل پوسٹ گریجویشن فار دا ڈسپلن آف سرجیکل ڈپارٹمنٹس ایگریڈیشنز ہو گئی۔ انشاءاللہ ابھی جو ہے نا پوسٹ PG جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انشاءاللہ DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل میں آئیں گے، اور جو سرجیکل ڈپارٹمنٹس ہے اس کی ریکگنیشن تو ہو چکی ہے، اور ہمارا فیوچر میں یہی پلان ہے کہ باقی جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیسنس، گائنی، پیڈس، تو اسٹیپ وائز ہمارا یہی اپروچ ہوگا کہ باقی ڈپارٹمنٹس کی بھی ہم پوسٹ گریجویشن کے لیے، کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت کم ہاسپٹل ہے کہ وہ پوسٹ گریجویشن کے لیے اس کی ریکگنیشن ہو چکی ہے، تو مردان DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل ان میں سے ایک ہے جس کی ایگریڈیشن ابھی ہم اناگوریٹ کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ میں اور ہمارے اپنے ہسپتال میں جس میں ہم کسی وقت تک ایز اے ڈسٹرکٹ سرجن کام کرتا رہا ہوں، پوسٹ گریجویٹ FCPS کے لیے ریکگنائز ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ PGs آئیں گے، پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز، اور اس سے ہمارے ہسپتال کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مریضوں کا جو علاج ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی، اور لڑکے بھی اچھی طرح سیکھ جائیں گے، کیونکہ دوسرے اسپتالوں میں ایک وارڈ میں 40 لوگ ہوتے ہیں، ان کو موقع بھی نہیں ملتا ہے کہ کسی طرح اپنی اسکل کو ایڈوانس کر لیں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے ہاسپٹل میں جو راولپنڈی میں ہے یا پشاور میں ہے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم کولیبوریشن کر لیں، ان کے ساتھ MOUs سائن کر لیں، اور ان کی جو کمی یہاں رہے گی ان کو وہاں سے پورا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا احساسات ہیں آپ اس حوالے سے بتائیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا CPSP کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کا، اس کے بعد پروفیسر ضیاء الاسلام صاحب نے جو اس میں ہماری محنت مطلب ہماری مدد کی، اور جاوید اقبال صاحب ہمارے MS جو آئے ہیں، انہوں نے ان 2 سالوں میں جو انہوں نے کیا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ 2 سال پہلے وقار عالم جان صاحب ہیں جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں CPSP کے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو آپ لوگوں کی ایفیشنسی ہے اور جو رپورٹس آپ کی آ رہی ہیں، تو اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کو CPSP کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ اس کے بعد ہماری خوش قسمتی سمجھیں، میں نے اس میں کوششیں شروع کی، ضیاء الاسلام صاحب نے میڈیکل کالج کا وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہو گیا،
اور اسی دوران جو تھا اور خوش قسمت یہ تھی کہ ہمارے جاوید اقبال صاحب بھی ادھر ایم ایس ہو گئے، تو وہ ایک ناممکن سے کام کو ہم نے ممکن اس طرح بنایا کہ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنا تھا، اس میں ایچ ڈی یو سسٹم اور او پی ڈی اور پرائیویٹ رومز اور گرلز ہاسٹل، یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ ان سب کی محنتوں کی وجہ سے، ٹیم ورک کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ خوش ہیں اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے ان کے لیے، اس پہ اور کام ہوگا آہستہ آہستہ۔ ہمیشہ آپ پہلے بنیاد رکھتے ہو، دیواری کھڑی کرتے ہو، اور آہستہ آہستہ پھر وہ جگہ فرنش ہوتی جاتی ہے۔ ایل آر ایچ، شیرپا ہسپتال، جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہ فرام زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہیں۔ کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑی پروجیکٹ اسی طرح سٹارٹ کر لو، آپ نے بنیاد ضرور رکھنی ہوتی ہے۔ ایک دو، عوام کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ نیچرلی جب یہاں پہ لوگ کام کریں گے، ٹو وے پروسیس ہے یہ، آپ کے نئے ڈاکٹر زیادہ ہوں گے، نیچرلی ان کی سروسز آئیں گی عوام کے لیے ہی ہوں گی۔ دوسرا، جو ڈاکٹرز یہاں پہ کام کریں گے ویل ٹرینڈ ہوں گے، اسکلڈ ہوں گے، ان کے لیے سینئرز موجود ہیں جو ان کو اسکین کریں گے، اور یہی لوگ پھر آ کے ہماری جگہ سنبھالیں گے۔ میرا نام ڈاکٹر حمیرہ صدیق ہے، میں یہاں پیتھولوجسٹ ہوں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل مردان میں، اور آج ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ سرجیکل ڈپارٹمنٹ ریکگنائز ہوا ہے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے بھی اور ساتھ میں ہماری عوام کے لیے بھی، کیونکہ اب ان کو بیٹر فیسلٹیز ملیں گی، زیادہ لوگ ٹرین ہوں گے، زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے یہاں پہ ان کی خدمت کے لیے، اور ان دی اینڈ مریضوں کا فائدہ ہے، ہماری عوام کا فائدہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔